آپ سے اپنا ایک درد شیئر کرنا ہے. پیر کے دن سے یہ صاحب مجھے مسلسل تانے دیتے رہے ہیں کہ جی آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ کوئی خبر ڈھونڈ سکیں. میں نے کہا یار میں تو کہتا رہتا ہوں تمہیں کہ میں تو رپورٹنگ سے عملاً ریٹائر ہو چکا ہوں. کہا جی چھوڑے نہ بہرحال ایسے بہانے نہ بنائیں. اگر واقعی آپ کو رپورٹنگ آتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب چین کیا لے یس میں نے آپ کو کیا چیلنج, میں مانتا ہوں یہ بات درست ہے. جی جی بالکل کیا بالکل. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار پلیز فار گاڈ سے ایک نان جرنلسٹک بات مت کرو. میں نے اپنی زندگی کے 25 سے زیادہ برس خارجہ امور کی نظر کی ہیں. ویسے تو ساری زندگی صحافت کو دی ہے لیکن خارجہ امور پر فوکس. چائنیز کا جو انداز ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں. چینیوں کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہوں اور آپ کو حکومتی سطح پر مدعو کیا جائے. یہ خبر ہے کہ وہ مدعو نہیں. سر اگر آپ کو چینی حکومت نے مدعو نہیں کیا تو آپ کو چینی کمیونسٹ پارٹی بلا سکتی ہے اگر آپ کسی جماعت کے سربراہ ہیں, خواہ وہ اپوزیشن میں ہو. جی جناب, میں خود, ہمارے ایک دوست ہوتے تھے جی سید کبیر علی واسطی مرحوم, وہ پاکستان مسلم لیگ قاسم گروپ انہوں نے اس کو برقرار رکھا, اس کے وہ سربراہ تھے. ان کو چائنیز نے, جنرل مشرف کا دور تھا, چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے بلایا. وہ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں میڈیا ایڈوائزر کے طور پر اکثر نصرت جاوید تو انہیں میرے وفد میں شامل ہونے کی اجازت دی. تو آپ گئے تھے, آپ چائنیز حکومت کے نہیں کمیونسٹ پارٹی کے پارٹی تم تو لو نا. اب جب تم مجھے مسلسل کہتے رہے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں صاحب نے کبھی چائنا نہیں دیکھا تھا, وہ منہ اٹھا کے وہاں چلے گئے ہوں گے. یار کیسے جا سکتے ہیں نصرت صاحب, آپ میں تو فوج میں تھا, آپ بولے 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوا شخص, وہ ویسے ہی ایک یعنی پاسپورٹ اٹھائے گا کہے گا جی میں نے یعنی چین کی دیوار نہیں دیکھی, وہ دیواریں چین دیکھنے اس عمر میں جائیں گے. میں نے کہا, آپ نے کہا تھا میں نے حقائق پہ بات کی نا تاکہ آپ کو کوئی کرو جائیں آپ نکالنے کو بات. بہت کھوج لگایا, میں تو کھوج لگا ہی رہا تھا, لیکن کھوج لگاتے لگاتے مجھے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اصل کھوج لگانے والے, جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, جن کو آج پتہ ہے کہ عدنان نے کتنے گھنٹے کس کس فرد کے ساتھ, اب میں اس میں جینڈر کی تخصیص نہیں کر رہا ہوں, دن کے کتنے گھنٹے, یہ کہہ کے مشکوک کر دیا آپ نے, دن کے کتنے گھنٹے اس نے کیا فضول بکواس میں گزارے ہیں, حتیٰ کہ وہ بھی بہت پریشان تھے. جناب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ, نواز شریف اس پوزیشن میں ان کو بھی چکمہ دیا ہوا ہے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کے ٹیلی فون پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور یہ ملک امن و امان میں ہے, نہ رکھیں تو تم تو یعنی کہ جس طرح کی میری ساری گفتگو وہ آج تک سنتے رہے ہیں. صحیح ہے بات. ان کو بھی وہ کہہ رہے یہ کیا ہے صاحب, معاملہ یہاں تک پہنچا. یار یہ بات کروں یا نہیں, میں کر دوں, کرنی چاہیے آپ. اچھا دیکھو پھر اس کے بعد نہج پر آپ نے پہنچا کہ ہم سب کو حیرانی میں ڈالا ہوا ہے, تو کچھ تو آگے بولیے. جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے ایک بہت اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی. اعلیٰ سطحی ملاقات اگر اخبار کے آدمی 10-12 لوگوں کی ہوتی ہے, نہیں حکومت کے اندر سے ہی ایک بڑے آدمی نے, جو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نے ایک ریاستی ادارے کے سربراہ جو راول پنڈی میں نہیں بیٹھتے, چلے تاکہ لوگوں کا ذہن کہیں اور نہ جائے. ہو گئی بات. ایک ریاستی ادارے کے سربراہ جو راول پنڈی میں نہیں بیٹھتے, لاہور میں بیٹھتے ہوں گے. ایک ریاستی ادارے کے سربراہ, بس بات ختم ہو گئی, جو راول پنڈی میں نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے, ان سے ملاقات ہوئی. ڈار صاحب سے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ یہ کیوں میاں صاحب چین جا رہے ہیں. اچھا جانے سے پہلے آپ نے جا رہے ہیں کہا ہے. جی سر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جب کھوج لگانے کا آپ نہیں کیوں جا رہے ہیں, مطلب ان کو نہیں تھا پتا, مطلب کہ کوئی یار اب میں کیا رہوں تمہارے آگے کہ آپ نے جانا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں چین, آپ نے پاسپورٹ بھجوایا,
وہ جو طریقہ ہوتا ہوگا ویزا ویزا لگ گیا ٹھک ٹھک ٹھک. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا. بھائی ایک سابق وزیر اعظم آپ 3 مرتبہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کا نجی حیثیت میں چین آنا بین ہے. ہاں جا سکتے ہیں آپ. وہ آخر برطانیہ بھائی وزیر جو اعظم ہے، برطانیہ حکومت رہ ان رہے کی تھے ہے. نا، بھائی تو نہیں نا، انہوں نے شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ آپ ذاتی، جائیے. ارے نہیں بھائی قطن ٹوٹل ذاتی حیثیت میں تمہیں بتا رہا سو ہوں. نہ ریاستوں کو پتا اور نہ حکومت کو پتا ان کے جانے کا. جی. نواز شریف اس کے بعد ڈار اتنے صاحب خود سر ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا خود سر نہیں ہے بھائی، ایک آدمی کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ وہ قائد ہیں اس جماعت کے. یار آپ نے ان کو چکمہ دے کے بلایا شہباز صاحب نے کہ آ جاؤ بھائی ہمدان وزیر اعظم بنانا ہے. اب وہ ان بیچاروں کے پاس یہ بھی حق نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ خیر ڈار صاحب نے کہا کہ جی وہ میری ان سے میں پوچھتا ہوں تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل پرائیویٹ وزٹ پہ جا رہا ہوں.